ہاں دیکھیں اصحاب کہف کا حوالہ کتنا غلط دیتے ہیں. اصحاب کہف سے للکار کر گئے, وہ تو الگ بات ہے نا, کسی کا چھپنا اپنی جان بچانے کے لیے دوسرے علاقے جانا, یہ تو جنگی چالیں ہوتی, مگر وہ ان کی طرح تھے. جب دقیانوس نے کہا کہ میری پوجا کرو ورنہ اتنے دن کے بعد پھانسیوں پر اٹکا دوں گا, تو قرآن پاک کہتا ہے اذ قام, لفظ بولا جب وہ کھڑے ہو گئے. حالانکہ کھڑے ہونے کا معنی یہ نہیں کہ بیٹھے تھے اٹھ کر کھڑے ہو گئے, کھڑے ہو گئے ڈٹ سامنے کھڑے ہو گئے. انہوں نے کہا کہ نہیں, ہم اللہ کی عبادت کریں گے, جو اللہ کے ساتھ دوسرے کی عبادت کا کہتا ہے یہ بالکل جھوٹے ہیں. ہم غاروں میں چلے جائیں گے, جنگلوں کے دھکے کھا لیں گے. وہ جو مقابلہ کے اعلان کے بعد ہے نا, وہ چالیں تو ہے کہ فوج کوئی سامنے نہیں کھڑی رہتی, کبھی فوج کسی مورچہ پر ہوتی, مگر اعلان کر بالکل حق کا اعلان کیا. ذرا اس میں کوئی انہوں نے مداحنت نہیں, کوئی چھپایا کوئی نہیں. اور اسی لیے اس دور کے لیے اللہ کے رسول علیہ السلام نے ہمیں ہدایت فرمائی کہ جب دجال آئے گا, دجال جو ہے اس کا جو کچھ پڑھیں ٹھیک ہے, جو اصل آئے گا وہ تو بہت ہی آگے ہوگا نا, مگر دجالی تہذیب یہی ہے مادی چکا چون. یہ ترقی جو ہے نا کہ کھیتیاں بہت لہلہا رہی ہیں, مردے زندہ کیے جا رہے ہیں, ہتھیار بنائے جا رہے ہیں, یہ مادی ترقی اس کے دور میں انتہا کو پہنچ جائے گی, بڑا سائنٹسٹ ہوگا. تو اللہ کے رسول نے فرمایا اس کا علاج سورۃ کہف ہے, جمعہ کے دن اس کو پڑھتے رہو, دجال تمہیں گمراہ نہیں کر سکے. مادی جتنے مرضی تماشے دکھائے نا, حکومت کے طور پر آئے محل, علاج اس کا اصحاب الکہف کا بتا دیا کہ ایسے حالات بھی ہوں تو خاموشی نہیں اختیار کریں, سامنے کہو کہ جھوٹے ہو تم, حق یہ ہے. اس کے لیے جنگلوں میں جا کر رہنا پڑے, بھوکے مرنا پڑے تو ٹھیک ہے, بات نہیں مانی. وہ ان کو سلام کر کے نہیں گئے, نہ ان کو دعائیں دینے گئے, ان نے للکارا ان کو کہ ہمارا رب تو وہ ہے جو آسمان و زمین کا خدا, ہم نہیں پوجا کریں گے, جو تو کرنا تب تک کر لے. تو غلط حوالہ دیتے ہیں نا الٹ. ہاں اللہ اکبر, وہ بھی نہیں بنتے, اصحاب الکہف بن جاتے پھر ہی